بتوں کو آواز دی میرے قریب آؤ، وہ بت چل کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان سے پوچھا یہ لوگ جب تمہاری پوجا کرتے ہیں، جب تمہاری عبادت کرتے ہیں، کیا تم ان لوگوں سے خوش ہوتے ہو؟ وہ بت عرض کرنے لگے حضرت اگر ہمیں قوت گویائی ملتی ہم ان لوگوں پر لعنت اور پٹکار کرتے جو ہماری پوجا کرتے ہیں۔ اس راجہ نے جب یہ منظر دیکھا، جب یہ گفتگو دیکھی، اس راجہ وہ اٹھ کھڑا ہوا، اس نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے دونوں کو توڑ ڈالے اور وہ راجہ اپنے پورے قبیلے اور علاقے سمیت دار اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرات الحمدللہ یہ وہ آستانے ہیں جہاں سے اللہ کا ذکر، اللہ کی محبت ملتی ہے، اور کیوں نہ ملے اللہ کی محبت۔ الحمدللہ یہ جو آپ کا آستانہ ہے، پروردگار قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے محبوب اپنے امتیوں کو ارشاد فرما دو اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو میری اتباع کرو، تم میرے محبوب بن جاؤ گے۔ الحمدللہ اس آستانے میں ہمیں اتباع رسول بھی دیکھنے کو ملتی ہے، ہمیں محبت رسول بھی دیکھنے کو ملتی ہے، ہمیں اللہ کے ذکر سے محبت، اللہ کے ذکر کو عام کرنے، اللہ کے ذکر کو ہر زبان پر جاری کرنے کا جو منظر اس آستانے میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ الحمدللہ ہمارے دل کی، ہمارے جسم کی آنکھیں اس منظر کو دیکھ کر ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ اور حضرات میں عرض یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے آستانے، اپنے مرشد اور شیخ سے محبت یہ ہر مرید پر لازم ہے۔ کیسی محبت؟ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ آپ محفل میں تشریف فرما ہیں، رستے سے ایک کتا گزرتا ہے، آپ کتے کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کتا جب نظر سے ہٹ جاتا ہے آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ مرید عرض کرتے ہیں یا شیخ آج ہم نے عجیب منظر دیکھا، آپ نے ایک کتے کا استقبال کیا۔ جواب سنیے، آپ نے فرمایا اس کتے جیسا کتا میں نے اپنے پیرخانے کے قریب دیکھا تھا، وہ کتا نہیں، اس کتے کے جیسا کتا میں نے اپنے پیرخانے کے قریب دیکھا۔ اس کتے کو دیکھ کر مجھے اپنا پیرخانہ یاد آ گیا، اس لیے میں اپنے کتے کے احترام میں کھڑا نہیں ہوا، میں اپنے آستانے کے احترام میں کھڑا ہوا ہوں۔ تو حضرات یہ مریدوں کی وہ محبت ہے اپنے شیخ سے جو پھر لوگوں کو خواجہ نظام الدین بناتی ہے۔ اور نسبت بہت بڑی چیز ہے، آج کل لوگ نسبت کا انکار کرتے ہیں، لیکن نسبت کا انکار کرنے والے اصحاب کہف کے اس کتے کے بارے میں کیا کہیں گے جو تھا کتا، جو نجس العین تھا، لیکن کتا ہونے کے باوجود جب ان نے اصحاب کہف کا دامن نہ چھوڑا، اپنی نسبت اصحاب کہف کے ساتھ بنا لی، پروردگار بروز محشر اس کتے کو بشری لباس میں جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہ نسبت کا فیض ہے۔ اور ایک شاعر کہتا ہے کہ اس نے جب ایک مٹی دیکھی جس سے خوشبو آ رہی تھی، وہ شاعر کہنے لگا بدو گفتہ کہ میں اس مٹی سے پوچھنے لگا من کہ تو بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری کہ اجبوے دل آویز تو مستم، میں نے اس سے کہا تو مشک ہے یا عنبر ہے کہ تمہاری خوشبو سے میرا دل خوش ہوا ہے۔ تو وہ مٹی کہنے لگی بگفتہ من گلینا چیز ہستم ولیکن مدت با گل نشستم، جمال ہم نشیدن مر اسن کر ولیکن من ہما خاکم کے ہستم۔ وہ مٹی کہنے لگی میں تو عام سی مٹی ہوں، مجھ میں کوئی کمال نہیں، ہاں یہ کمال ہے میں نے تھوڑی سی ساتھ کچھ لمحہ خوشبو کے پاس گزارا تھا، اس خوشبو کے پاس بیٹھنے سے مجھے یہ چیز ملی ورنہ میں عام مٹی ہوں۔
تو حضرات نسبت بہت بڑی چیز ہے. اپنی نسبتوں کو، اپنی تعلق کو اس آستانے کے ساتھ قائم رکھیں. اور قائم رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ فقط آپ خود آئیں حضرت سے ملاقات کے لیے. قائم رکھنے کا مطلب یہ ہے آپ خود بھی آئیں، آپ اپنے اولاد کو بھی ساتھ لایا کریں، آپ اپنی آنے والی نسلوں کو بھی اپنے شیخ اور مرشد کے ساتھ اس نسبت کو قائم رکھنے کا درس دیا کرے. بخدا الحمدللہ یہ جو منظر، جو نوجوان یہاں پر تشریف فرما ہے، ہم آستانوں میں جاتے ہیں وہاں پر بزرگ ہماری سر آنکھوں پر، لیکن وہاں پر اکثر تعداد وہ بزرگوں کی ہوتی ہے. الحمدللہ یہ خواجہ ابو الخیر محبوب الذاکرین حضرت عبداللہ جان صاحب رحمت اللہ علیہ کا فیضان ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں بزرگوں کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کا ایک ایسا لشکر تیار کیا کہ جو نوجوان عام لوگ اپنی جوانی کے دن دوسرے کاموں میں صرف کرتے ہیں، الحمدللہ خواجہ عبداللہ جان کے تیار کردہ نوجوان اپنی جوانی میں اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں. اللہ 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 آمین. آخری ایک روایت مسلم شریف کے ایک روایت ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابی خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کے بارے میں ہے کہ جب یمن سے قافلے آتے تھے آپ ان سے ملتے تھے، آپ ان سے پوچھتے تھے تم لوگوں میں سے کوئی اویس نامی ہے؟ وہ عرض کرتے تھے نہیں. پھر ایک امدادی قافلہ یمن سے پہنچا، آپ نے عرض کی، قافلے کے ساتھ جو لوگ آئے تھے آپ نے ان سے پوچھا تم میں کوئی اویس ہے؟ ایک نوجوان کھڑا ہوا، ایک جوان، فرمایا میں اویس ہوں. آپ نے فرمایا تم قبیلہ قرن سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے عرض کی ہاں حضور. آپ نے فرمایا کیا تم کو برص کا مرض لاحق ہوا تھا؟ پھر اللہ نے تم کو شفا دی سوائے ایک درہم کے جو ابھی بھی نشان تمہاری جسم پر موجود ہے؟ اس نے کہا حضور میں وہی ہوں. آپ نے فرمایا کیا تمہاری ماں حیات ہے؟ آپ نے عرض کی حضور بالکل حیات ہے. پھر آپ نے فرمایا میں نے حضور نبی کریم علیہ السلام سے سنا تھا اے عمر تمہارے پاس قافلے آئیں گے یمن سے، اس میں ایک شخص ہوگا اویس قرنی نام ہوگا اس کا، اس نے اپنی ماں کی بڑی خدمت کی تھی. انہوں نے فرمایا اے میرے صحابہ یہ اویس قرنی ان لوگوں میں ہے کہ اگر یہ اللہ کی ذات پر قسم کھا لے اللہ کریم اس کی قسم کو ضرور پوری کرتا ہے. اگر تمہاری کبھی اس اویس قرنی سے ملاقات ہو اور تم کو یہ طاقت ملے، تم کو یہ موقع ملے، اویس قرنی سے ضرور اپنے لیے دعا کروا دینا. آپ نے یہ حدیث بیان کی، حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق کے لیے دعا طلب کی. اب دیکھیں حضور نبی کریم علیہ السلام درس دے رہے ہیں، کن کو؟ اپنے صحابہ کو درس دے رہے ہیں. اور کس سے دعا مانگنے کے لیے؟ کس سے دعا طلب کرو؟ حضرت اویس قرنی سے دعا کے لیے. آج کل لوگ کہتے ہیں صلحاء کے پاس کیوں جاتے ہو؟ صلحاء کے توسل سے کیوں مانگتے ہو؟ ڈائریکٹ خود کیوں نہیں مانگتے؟ یہ وہ درس ہے حضور نبی کریم علیہ السلام کا اپنے صحابہ کو کہ ان صلحاء کے پاس جب بھی جاؤ ان سے دعا کرایا کرو. صلحاء کی محفل میں بیٹھو، ان محفل میں بیٹھ کر اپنے رب سے مانگا کرو. صلحاء سے دعا کروانا، صلحاء کے پاس بیٹھ کر اپنے رب سے مانگنا، یہ قبولیت کے اوقات میں سے ہے. لہٰذا ان آستانوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھے. اور الحمدللہ حضرت خواجہ عبداللہ جان صاحب رحمت اللہ علیہ کا فیضان تو ویسے ہی عالمی فیضان ہے، الحمدللہ انٹرنیشنل سطح پر ہے، لیکن الحمدللہ ان کے کمالیت اور الحمدللہ ان کے جو خدمت انہوں نے کی ہے، اس خدمت کی قبولیت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ الحمدللہ انہوں نے اپنے پیچھے اپنا جانشین ایک ایسی شخصیت کو بٹھایا ہے
کہ الحمدللہ شریعت اور طریقت دونوں کا پابند جو محبوب الذاکرین ہے، جو پہچانا ہی ذکر کے نام سے ہے، الحمدللہ ان آستانے کو اللہ کریم تا روز قیامت آباد اور شاد رکھے۔ اس آستانے کے ساتھ جملہ متعلقین کو اللہ کریم دونوں جہانوں کی برکتیں اور عزت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 وہ زمین سے عرش پہ بے گماں، کبھی عرش سے سوئے لامکاں، وہ نظر نظر میں کہاں کہاں، ابھی تھے یہاں ابھی ہیں وہاں، وہ خدا کے پاس ہے مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، سبحان اللہ، وہ احد صمد کے نقاب میں، وہی ادن منی کے باب میں، سبحان اللہ، وہ تجلیوں کے سحاب میں، کبھی مسکرائے حجاب میں، تو فرشتے بولے کہ مرحبا کشفت دجا بجمالہ، سبحان اللہ، وہ جو انبیاء کے کمال تھے یہ اویسیہ کے بلال تھے، وہ جو کربلا کے جلال تھے یہ حضور ہی کے خصال تھے، وہ خدا کے بعد بزرگ تھا، حسنت جمیع خصالہ، یہی ہست تھا یہی بود تھا یہی قدسیوں کا درود تھا، کہ دل و جان کہہ گئے برملا صلو علیہ وآلہ۔ دربار عالیہ مرشد آباد شریف پشاور، جس کا 57واں سالانہ عالمی روحانی اجتماع عرس پاک کی محفل پاک، اور عرس پاک کی ان محافل میں سے مرکزی ایک محفل یہ ہے جسے رحمت للعالمین کانفرنس کا نام دیا گیا ہے۔ الحمدللہ اس محفل پاک میں دنیا بھر سے مریدین، متعلقین، متوسلین تشریف فرما ہے، اور نہ صرف مریدین ہیں بلکہ دنیا بھر سے الحمدللہ علماء کرام اور مشائخ اعظام اس محفل پاک میں تشریف فرما ہے۔ یہ جو میرے سامنے مقابل بیٹھا ہوا مجمع ہے یہ ملک پاکستان ہی کا نہیں بلکہ دنیا بھر کا نمائندہ مجمع تشریف فرما ہے، اور الحمدللہ سٹیج پہ کثیر تعداد میں صوفیاء کرام، مشائخ اعظام، علماء کرام تشریف فرما ہے۔ دربار عالیہ مرشد آباد شریف پشاور کی اس خصوصی نشست میں ان تمام جملہ معزز مہمانان گرامی کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضرات محترم، آج کی اس محفل پاک کی صدارت وہ شخصیت فرما رہی ہے سبحان اللہ، جو پیر کامل بھی ہیں، اللہ، ولی ابن ولی، سبحان اللہ، سخی ابن سخی، سبحان اللہ، جامع شریعت و طریقت، سبحان اللہ، عکس جمال نقشبند، آفتاب طریقت، سبحان اللہ، آفتاب شریعت، سبحان شہباز حقیقت، عالمی مبلغ اسلام، حضور خواجہ خواجگان
پیر طریقت رہبر شریعت حضرت العلام ابو الجمال پیر محمد بدر عالم جان صاحب سبحان اللہ سجادہ نشین دربار عالیہ مرشد آباد شریف پشاور آپ صدارت فرما رہے ہیں، اور دربار عالیہ مرشد آباد شریف پشاور کے ناظم اعلیٰ حضور پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ پیر فخر عالم جان آپ تشریف فرما ہیں، دیگر صوفیاء کرام مشایخ اعظام علماء کرام تشریف فرما ہے۔ الحمدللہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ مرکزی محفل ہے، اور یوں تو سالانہ عرس پاک کی محافل صبح جمعہ کے دن سے شروع ہو جاتی ہے، ذکر ہو، اللہ ہو، لا الہ الا اللہ کی صدائیں اور مختلف نشستیں انعقاد پذیر رہی ہیں، اور یہ مرکزی نشستوں میں سے ایک نشست ہے کہ جو اس وقت پوری آب و تاب کے ساتھ الحمدللہ انعقاد پذیر ہے، اور یہ نشست اس وقت ARY کی مدد سے پوری دنیا میں آن لائن دیکھی جا رہی ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں دربار عالیہ مرشد آباد شریف پشاور کے مریدین جو نہیں آ سکے، عقیدت محبت رکھنے والے، وہ تمام احباب ARY کی مدد سے یہ خوبصورت نشست سماعت فرما رہے ہیں اور اپنے پیر کامل کی زیارت سے مشرف ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پیر و مرشد کا فیض ملک پاکستان یا بر صغیر تک محدود نہیں، بلکہ بلا مبالغہ الحمدللہ جو حضور خواجہ خواجگان عالمی مبلغ اسلام پیر طریقت رہبر شریعت محی الدین ابو الخیر پیر محمد عبداللہ جان رحمت اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرکزہ نے آج سے نصف صدی سے زیادہ جو بوٹا لگایا تھا، جو مشن لے کر نکلے تھے، جو پیغام لے کر نکلے تھے، اور جو محبتوں کا درس بانٹا، جو خوف خدا کی محبت بانٹی، جو عشق مصطفیٰ کی شمع جلائی ہے اور پوری دنیا میں اپنے فیض کو تقسیم فرمایا ہے، الحمدللہ وہی فیض، وہی کام، وہی نسبت، وہی منزل، وہی مشن لے کر حضور خواجہ ابو الجمال پیر محمد بدر عالم جان صاحب پوری دنیا کے روحانی تبلیغی دورے فرماتے ہیں، اور خالق اور مخلوق کے ٹوٹے ہوئے رشتے کو پھر سے استوار کرتے ہیں۔ مخلوق کے سینے میں خوف خدا، ذکر مصطفیٰ، محبت اہل بیت، محبت اصحاب اور اولیاء اعظام کی محبت انڈیل رہے ہیں۔ الحمدللہ آج لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا میں دربار عالیہ مرشد آباد شریف سے محبت رکھنے والے اور ہمارے پیر و مرشد کے مریدین پوری دنیا میں موجود ہیں، اور پوری دنیا میں الحمدللہ اسی طرح کی محافل سجائی جاتی ہے، ذکر خدا ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے، اور اس وقت بھی امریکہ، UK، یونائٹڈ نیشن اور دوسرے متحدہ عرب امارات، مڈل ایسٹ، آسٹریلیا، پوری دنیا سے اس وقت معزز مہمان اور مریدین یہاں پر تشریف فرما ہے جو پوری دنیا میں ایسی بزم سجاتے ہیں۔ اللہ کا ذکر سجتا ہے، ذکر مصطفیٰ سجتا ہے، حضور کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں، پوری دنیا میں الحمدللہ ہمارے خواجہ کا فیض جاری ہے۔ اور نہ صرف یہ بلکہ اس بارگاہ سے تربیت یافتہ صوفیاء کرام، علماء کرام، مشائخ اعظام پوری دنیا میں اس ذکر کی تعلیم کو عام سے عام کر رہے ہیں۔ اس وقت بھی اس پنڈال میں اور اس اسٹیج پر کثیر تعداد میں سینکڑوں علماء کرام تشریف فرما ہے جو حضرت کی بارگاہ سے تربیت یافتہ ہے، جو دربار عالیہ مرشد آباد شریف پشاور سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس بارگاہ کی تربیت یافتہ کثیر تعداد میں علماء کرام تشریف فرما ہے۔ نہ صرف علماء بلکہ صوفیاء، ثناخان، ذاکرین، قرائے کرام، حفاظ کرام اور اللہ کی صدائیں بلند کرنے والے یہ دیوانے اور مستانے اپنے مرشد کی بارگاہ سے فیض لے کر پوری دنیا میں یہ تعلیم عام سے عام کر رہی ہے۔ حضرات محترم، یہ طویل کہانی ہے، یہ طویل ہے۔ حضور خواجہ خواجگان عالمی مبلغ اسلام زبدۃ العارفین قدوۃ السالکین قطب عالم سلطان سلاطین اقلیم ولایت
ابو الخیر محجد پیر محمد عبداللہ جان رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو فیض تقسیم فرمایا تھا، اسی بارگاہ سے فیض لے کر قبلہ حضور خواجہ ابو الجمال پیر محمد بدر عالم جان صاحب وہ فیض لٹا رہے ہیں، وہ محبتیں لٹا رہے ہیں، وہ انس اور شفقت اور محبت کے دریا بہا رہے ہیں۔ اور الحمدللہ آج ہر پیر و جوان اس پنڈال میں بیٹھا ہوا، ہر شخص جو بچہ ہے یا بوڑھا ہے، وہ اس بارگاہ سے تربیت لے کر ایک ہی صدا اللہ اور ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ بلند کر رہا۔ حضرات محترم، یہ بڑی طویل اللہ 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 دعوت نعت دے رہا ہوں ملک پاکستان کی عظیم ثنا خان، فخر پاکستان، بلبل باغ مدینہ الحاج جناب خالد حسنین خالد، آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا تشریف لائیں اور آقا کی بارگاہ میں بلہائے عقیدت و محبت پیش فرمائے۔ جناب خالد حسنین خالد صاحب۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین مکرم السلام علیکم۔ محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں پیش فرما لیجئے، کوئی زبان خاموش نہ رہے، محبت کے ساتھ مل کے پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ خوشبوئیں دل نے یہ جان لیا ان کی سواری آئی، دل نے یہ جان لیا ان کی سواری آئی، ان کے شر بھاگا تو سارا بھاگا، اور خیر آئی تو ساری کی ساری آئی۔ عربی سلطان سلطان آیا، اچھیانی میں آدے، اچھیانی میں آدے، دیکھو فرق میں جانا آیا۔
دیکھو فرق مٹا آیا آج آقا آئے سونے آقا آئے آقا آئے تائیوں رل عاشقانے تائیوں رل عاشقانے آج جشن منائے تائیوں رل عاشقانے تائیوں رل عاشقانے تائیوں رل عاشقانے آج جشن منائے تائیوں رل عاشقانے تائیوں رل عاشقانے آج جشن منائے تائیوں رل عاشقانے تائیوں رل عاشقانے آج جشن منائے تیرے رتبے نہ کوئی تولے تیرے رتبے نہ کوئی تولے ایڑایو تیری ریس کرے ایڑایو تیری ریس کرے جیدے منہ وچوں رب بولے ایڑایو دی ریس کرے جیدے منہ وچوں رب بولے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پابندی وقت کو منوز خاطر رکھتے ہوئے نعت پاک بلکہ ایک ہی وقت میں 3 نعتوں کے 3 اشعار پیش کر لیتے ہیں محمد کے ساتھ تو شاہ خوباں تو جانے جانا تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا دین یوسف نو خود آپ کے وک جانے مل لیندین یوسف نو خود آپ کے وک جانے اکھیاں دی وسک لیندی ٹھنڈ سینے چ پہ جانے تصویر محمد دی کہندی نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا آقا نہ بن سکی مثال تیری جواب تیرا کوثر بھی نہیں کی ہے جنت بھی نہیں کی ہے کوثر بھی نہیں کی ہے جنت بھی نہیں کی ہے سچ پوچھو تو اللہ کی سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی نہیں کی ہے سچ
سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی نیکی ہے دونوں جہاں یارو ہے دونوں جہاں یارو جابر محمد کی بولو نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا الف حبیب میرے دیوانی الف حبیب میرے دیب مروڑیاں زلفاں سینی الف حبیب میرے دیب مروڑیاں زلفاں سینی الف حبیب میرے دیب مروڑیاں زلفاں در پھر کے بابا جی در پھر کے بابا جی در یار نے موڑیاں زلفاں کو نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا ایک روز یوں جبریل سے کہنے لگے شاہ امم تم نے تو دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم روح الامین کہنے لگے اے سرورا تیری قسم آفاق ہاں گردیدہ مہرے بتا ورزیدہ بسیار خوباں دیدہ لیکن تو چیزیں ہی گری نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے تو شاہ خوباں تو جانے جانا تو شاہ خوباں تو جانے جانا میں بے ٹھکانہ تو شاہ خوباں تو جانے جانا میں بے ٹھکانہ آقا میرے آقا مجھے جیوا میں بلا لو آقا میرے آقا مجھے جیوا میں بلا لو آقا میرے آقا مجھے جیوا میں بلا لو سونے ہی دیتی ہے سونے ہی دیتی ہے تمنا مدینہ ہر سال سے آتی ہے صدا مدینہ 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 مدینہ
ڈھول گھما ایک واری ساس سونے ایک واری ساس سونے سر مڑ کے نہ میں ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ اور ذکر خدا کے ذکر مصطفیٰ کے حوالے سے پوری دنیا میں جانا اور پہچانا جاتا ہے. یہی مرشد کریم اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بانٹ رہے ہیں. انہی آپ کی محبتوں میں عقیدتوں میں دعوت خطاب دے رہا ہوں. مختصر سے وقت کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب ڈاکٹر شمس الرحمان شمس صاحب. آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اپنے خطاب ذیشان سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. لك الحمد حمدا يا وهاب والصلاة والسلام على حسن المآب وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين ورفعنا لك ذكرك صدق الله خالقنا العظيم. بہت ہی عزت اور تکریم کے لائق پیری طریقت ورہبر شریعت ولی ابن ولی ابو الجمال عزت مآب عالی جناب پیر بدر عالم جان صاحب دامت برکاتہم القدسیہ حضرت پیر طریقت و رہبر شریعت جناب فخر عالم جان صاحب دامت برکاتہم القدسیہ حضرات علماء اور مشائخ علماء کی جمع کثیر کے درمیان حضرات مشائخ کو حکم الامر فوق الادب کے تحت کچھ لمحات آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اور سپاک کی محفل میں دو طرح کی گفتگو ہو رہی ہے. اولیاء کی عظمت اور شان کے مطابق بھی گفتگو ہو رہی ہے. اور آج کی اس رحمت للعالمین کانفرنس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نیاز میں نذران عقیدت بھی پیش کیا جا رہا ہے. حضرات میں آپ کو اس پرجوش اور قبولیت کے ماحول میں آپ کی اس جذبات کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. اور یہ ہمارے اور آپ کا کمال نہیں ہے, یہ کمال اس عظیم ہستی کا ہے جس شیخ طریقت و رہبر شریعت ابو الخیر محمد عبداللہ جان رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہم سب کی تربیت اس نوعیت سے کی ہے کہ آج ہم اس قابل ہیں کہ کسی کے سامنے گفتگو کر سکیں. میں آج صاحبزادگان کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں, کہاں میں اور کہاں یہ نکھت گل, نسیم سکھو تیری مہربانی ہے. پہاڑوں کے اوج پر دور دراز رہنے والا شخص اگر آج اس میدان میں کوئی گفتگو کر رہا ہے تو ان حضرات کی تربیت کا کمال ہے. تو جب حضرت کا رحلت ہوا, حاضر خدمت ہوئے دربار میں نے ہمارے اب سے پہلے وفاقی وزیر صاحب قبلہ شیخ القرآن والحدیث پیر محمد نور الحق قادری صاحب, میں نے رستے میں انہیں کہا کہ بڑے حضرت صاحب نے تو ہم جیسے نکموں کو بھی بہت بڑا مقام دیا اور بڑی عزت رکھی. تو میں نے کہا اللہ صاحبزادگان کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے, میں یہ منظر دیکھ سکوں کہ وہ سلسلہ اسی طرح جاری ہو. اور حضرات نے اتنی محبت دی کہ وہ حضرت کا عکس نظر آنے لگا. تو یہ شمع محفل ہیں
اگر آپ پروانی یوں تڑپ تڑپ کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہیں تو اس عظیم ہستیوں کا کمال ہے۔ تو دوستان محترم، میں مختصر وقت میں ایک عرض کر رہا ہوں، ایک کنفیوژن کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی نبی کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، عبدہ و رسولہ کا عقیدہ ہے ہمارا، لیکن تھوڑا سا اس میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ عام بندہ نہیں ہے۔ یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہماری طرح ہے؟ آپ کا شیخ طریقت آپ کی طرح ہے؟ یار انسانیت اور بشریت میں تو آپ کی طرح بشر ہے، کیا اس کو اپنی طرح کہہ سکتے ہو؟ تو سرکار دو عالم کو کیسے کہیں گے کہ وہ ہماری طرح ہے؟ بس یہ عقیدہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب میں قرآن کی روشنی میں آپ کی عدالت میں اس بات کو ڈالتا ہوں، آپ اس کا فیصلہ کریں۔ سامعین کرام، علماء کی جمع غفیر کے موجودگی سے اجازت لے کر آپ کے پاس یہ مقدمہ پیش کرتا ہوں کہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اللہ کا نبی ہے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کلیم اللہ ہے، رب سے سوال کرتے ہیں، اے میرے رب اپنا دیدار کرا دے، میں تو کوہ طور میں جاتا ہوں، صرف آواز سنتا ہوں، اے رب کعبہ مجھے اپنا دیدار کرا دے۔ وہ جلالی نبی اتنا بڑا جلالی ہے کہ قطبی کو ایک تھپڑ رسخ کیا تھا، اس کو دنیا سے رخصت کر دیا تھا، اس نے سوال کر دیا رب سے، رب نے کہا لن ترانی، مجھے تو دیکھ نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں یا اللہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا نہیں موسیٰ، یہ دیکھنے والے آنکھ کچھ اور ہیں، جس کو میں معراج کی رات بلاؤں گا ان کو دکھاؤں گا، یہ تو کسی اور کے یہ جلوے کسی اور نے دیکھنے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دوسری بار کہا، رب نے کہا کہ تم ان تجلیوں کا اگر تاب لا سکتے ہو تو اس طور کی طرف دیکھو۔ فلما تجلی ربہ الی الجبل، جب رب کعبہ نے اپنے تجلیات سے ایک پردہ اٹھایا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، وخر موسیٰ صاعقا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش پڑ گئے۔ جب ہوش میں آئے تو کیا موسیٰ دیدار چاہتے ہو؟ نہیں، غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف فرما دیں، نہیں چاہتا، تاب نہیں رکھتا ہوں دیدار کا۔ اور میرے اور آپ کا کہ آقا رحمت للعالمین کو جب دیدار کرانے کی باری آئی، اللہ اکبر، ساری بات نہیں کرتا ہوں، سبحان اللہ اسرا سے نہیں لیتا ہوں، میں علماء کی صرف اشاریوں میں آپ کی عدالت میں مسئلہ پھینک رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے بلایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیفیات کا ذکر ہے، علماء بیٹھے ہیں، دنا فتدلا 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 فکان قاب قوسین او ادنا، میرے رب نے کہا میرے اپنے حبیب کو قریب کیا قریب کیا قریب کیا، اتنا قریب کر کے اپنا دیدار کرا دیا۔ اچھا یہ نکتہ بھی یاد رکھنا کہ دیدار ہی نہیں کرایا، وہ نوری فرشتہ آج میری امت کے وہ ناسمجھ اور بے عقل کہتے ہیں نبی نور ہے کہ نہیں ہے؟ وہ نورانی فرشتہ جبریل جب آسمانوں میں پہنچا، آخری حد تک پہنچا، کہا یہاں سے آگے، آخری آسمان سے آگے میں جا نہیں سکتا ہوں، میں نوری فرشتہ ہو کر بھی جل جاؤں گا اللہ کے انوار اور تجلیات میں۔ رب کعبہ نے اتنے انوار اور تجلیات ہیں اس کے میں جل جاؤں گا، جبریل بس تو نہ جا، خیر میں خود اکیلا۔ اور رب نے کیفیات بیان کی، دنا فتدلا وکان قاب قوسین او ادنا، ولیل کی اس درمیانی فاصلے پر میں نے ملاقات کی، رب کعبہ نے ملاقات کی۔ اب یہ بڑا قصہ ہے، میں صرف قرآن سے آپ کی عدالت میں فیصلہ ڈال رہا ہوں، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم حق پر ہیں یا یہ ہم نے اس نبی کو عظمت دی ہے یا رب کعبہ نے عظمت دی ہے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے میرے حبیب تیرے چہرہ اقدس کو آسمان کی طرف اٹھتا ہوا میں دیکھ، آپ نے ابھی دعا نہیں کی، ہاتھ نہیں اٹھائے، میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا چاہتے ہو کہ بیت المقدس کی جگہ بیت اللہ شریف کعبہ ہو جائے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ، ہم نے کعبہ ہی وہ کر دیا جو تیری رضا تھی۔
تحویلی قبلہ ہو گیا، 2 رکعت پڑھی ہیں، اب 2 رکعت میں حکم آ گیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰ، اے میرے ربی، اے میرے نبی، میں نے قبلہ بھی وہ مقرر کر دیا جو تیری رضا تھی۔ 2 عالم چاہتے ہیں رضائے الہی، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ تجھے راضی کر دے گا۔ تیسری بات سنیں، تیسری بات، حسان بن ثابت کہتے ہیں، میں نہیں، عام بندہ نہیں کہتا، حسان بن ثابت فرماتے ہیں اے میرے نبی مہربان، آپ کو ایسا پیدا کر دیا گیا ہے جیسا تو نے رب کو کہا ہو کہ اس طرح پیدا کر دے۔ اللہ نے تو کہا وَيُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، جس طرح رب کی رضا ہو جائے اسی طرح تمہیں پیدا کرتا ہے۔ حسان کا عقیدہ کیا ہے؟ میرے نبی مہربان، تجھے ایسا پیدا کر دیا گیا ہے جیسا تجھ سے مشورہ کیا گیا ہو۔ 2 عالم چاہتے ہیں رضائے الہی، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اب قرآن سے پوچھیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک انداز ہے، چادر اوڑی ہے، کمبل اوڑی ہے، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، اس کو قرآن کے صفحات کا حصہ بنا دیا۔ میرے نبی مہربان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ بیت اللہ شریف ہے، بیت اللہ شریف ہے، آب زمزم ہے، صفا مروہ ہے، دوسرے شعائر ہیں، مقام ابراہیم ہے، انبیاء کی مقبرہ ہے، میرا بیت ہے۔ لیکن میں جب قسم اٹھاتا ہوں وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، میرا حبیب تیرا اس لیے قسم اٹھاتا ہوں، میرا حبیب تیرا گزر بسر اس شہر میں ہے اس لیے قسم اٹھاتا ہوں۔ اور اس طرح بھی نہیں کہا وَلَعُمْرِكَ، اے میرے حبیب تیری عمر کی بھی قسم اٹھاتا ہوں، تیری عمر کی بھی قسم اٹھاتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اب رب کو تم قسموں سے روک دو۔ ابو الجمال حضرت قبلہ جناب بدر عالم جان رحمت اللہ عالمین کانفرنس سے رک جائیں گے، تم تو رب کو قسموں سے روکو نا۔ اس لیے میرے دوستو قرآن کریم سے پوچھتے ہیں، تمام انبیاء کرام اپنے مراتب، اپنے مرتبے اور مقام اپنی جگہ پر حق ہیں، لیکن قرآن کریم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مرتبہ جو مقام اپنے حبیب کو دیا وہ کسی اور کے نصیب میں نہیں ہے۔ آخری بات کرتا ہوں، آخری بات آپ سے عرض کرتا ہوں، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن، یہ سارے لوگ جمع ہو کر علماء کرام کی جمع غفیر تشریف فرما ہے، بابا آدم کے پاس چلے جائیں گے کہ ہمیں چھڑا دیں۔ بابا آدم رحمت للعالمین وہاں بھی کام آئیں گے، یہاں ہی نہیں وہاں بھی کام آئیں گے، ہمیں چھڑا دیں۔ مجھے تو اذن نہیں ہے، میں تو اپنے حساب سے اللہ کے اس امتحان میں ایک اجتہادی غلطی ہو گئی، اس میں تو میں حیران ہوں کہ مجھے کیا ملے گا، کیا میرے ساتھ کس طرح سلوک ہوگا، مجھے اجازت نہیں ہے۔ دوسرے نبی کے پاس، تیسرے نبی کے پاس، سارے انبیاء کے پاس جوگ در جوگ جا رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ بلند کرے مراتب کو، انہوں نے رستہ بتایا کہ تم ایسے نہ اپنا وقت ضائع کرو، ڈائریکٹ چلے جاؤ سرکار دو عالم کے قدموں میں۔ اور پھر جب حضور علیہ السلام کے پاس چلے جائیں گے، آپ فرمائیں، یہ نہیں فرمائیں گے کسی اور کے پاس چلے، کسی اور در پہ چلے جاؤ، فرمائیں گے ہاں انا لہا، میں ان کے لیے ہوں، شفاعتی لأہل الکبائر، آج میری شفاعت بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہے۔ آج شفاعت کا دائرہ اتنا وسیع ہو جائے گا کہ حضور کی شفاعت کردہ امتی بھی آگے شفاعت کرنے لگیں گے۔ میرے دوستو، اتنے بڑے نبی مہربان جو اکیلے ہم پر نہیں، وہ جو اونٹنی آئی فریاد کی کہ میرے نبی مہربان، میرا مالک مجھے چارہ کم دیتا ہے، مجھ سے بگار زیادہ لیتا ہے، اس اونٹ کی بھی فریاد سنی تھی۔ ہم تو اس کی امتی ہیں، ہم تو اس کی امتی ہیں۔ وہ رحمت للعالمین ستمان حنانہ جس ستون کے ساتھ تیگ لگایا تھا، وہ بھی رو کر اپنے فریاد کرتا ہے۔ تو ہم کیا، ہم تو آپ کی امتی ہیں، ادنا سے گناہگار سے امتی ہیں۔ آج اس پاکیزہ محفل میں میں تمام مشائخ کے سامنے ان کی آپ کی عدالت میں میں نے فیصلہ کر دیا ہے،
پھینک دیا ہے، بھیج دیا ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا اعلان ہم نے کیا ہے یا رب کعبہ نے کیا ہے۔ اللہ اس دربار کو تا قیام قیامت آباد اور شاد رکھے اور اس کے مالیاروں کو میرے مولا دارین کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں حضرت کی طرف سے اس چمنستان کو ایک اعلان کرتا ہوں کہ یہ ماہ تاباں سے جا کے کہہ دو کہ اپنے کرنوں کو چن کے رکھ دے، میں اپنے خاک کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، خوبصورت پیغام جناب ڈاکٹر شمس الرحمان شمس صاحب دے رہے تھے۔ نہ ہوتی زمین اور نہ ہوتا فلک بھی، نہ جن و بشر اور نہ حور و ملک بھی۔ جن کی توجہ ہے جو سننا چاہتے ہیں ایک دفعہ بآواز بلند کہہ دیں سبحان اللہ۔ ہاتھ اٹھا کر اپنی محبتوں کا اظہار کیجئے۔ جو الخیریوں کا ترہ امتیاز ہے، جو الخیریوں کی پہچان ہے، دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ نہ ہوتی زمین اور نہ ہوتا فلک بھی، نہ جن و بشر اور نہ حور و ملک بھی۔ محبت نہ ہوتی، عداوت نہ ہوتی، مصیبت نہ ہوتی، یہ راحت نہ ہوتی، خلیل و کلیم و نجی بھی نہ ہوتے، صفی بھی نہ ہوتے، ولی بھی نہ ہوتے، فضا میں صدا لندرانی نہ ہوتی، جہاں میں وفا کی کہانی نہ ہوتی، نہ قرآن آتا، نہ توحید ہوتی، نہ بخشش کی امید ہوتی، نہ یہ عرش کرسی، نہ یہ چاند تارے، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ دریا دہارے، جہاں میں کسی شے کا سایہ نہ ہوتا جو رب نے محمد بنایا نہ ہوتا۔ اللہ نعرہ رسالت۔ نہ ہوتی زمین اور نہ ہوتا فلک بھی، نہ جن و بشر اور نہ حور و ملک بھی۔ محبت نہ ہوتی، عداوت نہ ہوتی، مصیبت نہ ہوتی، یہ راحت نہ ہوتی، خلیل و کلیم و صفی بھی نہ ہوتے، ولی بھی نہ ہوتے، نبی بھی نہ ہوتے، فضا میں صدا لندرانی نہ ہوتی، جہاں میں وفا کی کہانی نہ ہوتی، نہ قرآن آتا، نہ توحید ہوتی، نہ بخشش کی امید ہوتی، نہ یہ عرش کرسی، نہ یہ چاند تارے، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ دریا دہارے، جہاں میں کسی شے کا سایہ نہ ہوتا جو رب نے محمد بنایا۔ اللہ سبحان اللہ۔ جہاں میں کسی شے کا سایہ نہ ہوتا جو رب نے محمد بنایا نہ ہوتا، اور محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی تو دنیا میں یہ روشنائی نہ ہوتی، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی تو دنیا میں یہ روشنائی نہ ہوتی، خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتے خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی تو دنیا میں یہ روشنائی نہ ہوتی، خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتے خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی۔ نہ گلشن کے باغوں میں مالی، نہ پھولوں میں رنگت، نہ رنگت میں لالی، نہ عشق اویسی، نہ بانگے بلالی، نہ یوسف پہ ہوتی زلیخا دیوانی، نہ یعقوب کے گھر میں آتی ویرانی، نہ یہ رب ارانی، نہ وہ لندرانی، نہ اجمیر میں خواجہ، نہ کلیر میں صابر، نہ لاہور میں داتا ولی کوئی راجہ، نہ بغداد میں شاہ پیران زمانی، نہ مولا حیدر، نہ حیدر کا جانی، نہ مسجد، نہ مندر، نہ کعبہ کلیسا، نہ عالم، نہ فاضل، نہ ملا، نہ صوفی، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، ہتھن بلند کر کے سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ رسالت۔ آپ کی انہی بھرپور محبت اور قبولیت کے ان لمحات میں مرشد کریم کی موجودگی میں
میں آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دنیا نعت کا عظیم نام جو اس وقت پنڈال میں تشریف فرما ہے خوش آمدید کہتے ہوئے میں دنیا نعت کے عظیم نعت خان ممتاز مداح رسول واصف شاہ ہدا جناب قاری شاہد محمود قادری صاحب کی خدمت عالیہ میں ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں حضور کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت و محبت پیش فرمائیں جناب قاری شاہد محمود قادری صاحب. ماشاءاللہ سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میری خوش بختی کہ ایک مرتبہ پھر مرشد آباد شریف میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور میں یہ بھی خوش نصیب ہوں کہ قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت پر نور چہرہ ابو الجمال قبلہ پیر بدر عالم جان صاحب مدد اللہ العالی آپ کی زیارت تو ہوتی رہتی ہے الحمدللہ ہر دوسری محفل میں، بلکہ جو بہت بڑی رات جشن صبح بہاراں واکنٹ میں میرے بھائی طاہر صاحب طاہر عزیز صاحب بیٹھے ہیں، وہاں بھی آپ نے اتنی شفقت فرمائی. حالانکہ آپ نے آنا تھا، صبح جلوس بھی تھا ادھر، لیکن اس کے باوجود آپ تشریف فرما رہے اور بہت ساری دعاؤں سے نواز کے پھر گئے. تو یہ میری خوش بختی ہے، یہ میرا اپنا گھر ہے اور مجھے جتنا پیار ملتا ہے قبلہ پیر صاحب سے. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ ساری نشستیں تو فل ہیں، لیکن ایک کمی ہے. پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا ابو الخیر قبلہ پیر محمد عبداللہ جان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. مجھے آج ملک سعید الخیری صاحب ملے ساہیوال، جہاں میں نے پہلی مرتبہ ان کی زیارت کی، جہاں پہلی مرتبہ ایک کنیکشن اور سسٹم ہوا، سلسلہ ہوا. اس کے بعد سے پھر ماشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہا اور آج وہ بھی یادیں تازہ ہوئی. لیکن وہ ہستی آج ہمارے درمیان موجود تو ہے، لیکن چہرہ اور ہے. اور یقین کریں کہ آپ زیارت تو کر رہے ہیں، لیکن ان کے اندر سے نظر وہی آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ صاحبزادہ صاحب کو، قبلہ پیر صاحب کو استقامت دے، صحت دے، اور وہ مشن، وہ سلسلہ جو قبلہ بڑے حضرت صاحب لے کے چل رہے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح طریقے سے اس کو لے کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ کر بھی رہے ہیں ماشاءاللہ، پاکستان ہو یا دوسرے ممالک ہوں، یہ سلسلہ چل رہا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جتنے بھی مریدین بڑی بڑی دور سے ماشاءاللہ آئے ہیں، اور یہاں پہ جتنے مریدین بیٹھے ہیں، ہم کچھ نہ بھی پڑھیں، آپ کا چہرہ دیکھ کے مریداں دا چہرہ دیکھ کے دل کردہ اللہ کہنا تو پیراں دا کی حال ہوئے گا. کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. جتنے بھی مہمان یہاں آئے ہیں حضور کے غلام اور پوری دنیا میں جو دیکھ رہے ہیں، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے. آغاز کیونکہ میں
ایک ہم سے کروں گا اور وہ ہم اللہ کا ذکر ہے. تو مل کر ایک دفعہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. خوش نصیبی نے میرا ساتھ دیا بچپن سے میرے ہونٹوں پہ گیا کی سنا بچپن سے. رال کے پڑھنا ہے. بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں میں پلا ہوں بچپنا ہوں میں شاہ مدینہ شگدا کا گدا ہوں میں شاہ مدینہ شگدا کا گدا ہوں میں شاہ مدینہ اتھے پوچھن دی لوڑ نہیں ہاتھ اٹھا کے کہن دی لوڑ ہے جو کچھ بھی ہم جلدی جلدی نام پیش کراں گا. میری روح پئی رب رب کر دی ہے. اتھے نہیں پڑھنا تے کتھے پڑھنا ہے. اللہ بلند کرو جد کو چنڈے نہیں ہاتھ کھڑا کر کے کہے گا او دل کردا ہے اللہ اللہ 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 او جس دل دم لو کو پڑھیا ہے جس دل دم لو کو پڑھیا اے اول خیر دا پلہ جس دیر دم لو کو پڑھیا جس دیر دم لو کو پڑھیا اے اول خیر دا پلہ جس دیر دم لو کو پڑھیا جس دیر دم لو کو بدرے عالم دا پلہ میری روحی رب رب کرتی دل کرتا ہے اللہ اللہ دل کرتا ہے اللہ اللہ دل کرتا ہے اللہ اللہ ہو جس دیر دم لو جس دیر آلو جس دیر دم لو جس دیر آلو جس دیر دم لو جس دیر دم لو جس دیر دم لو جس دیر آلو اے اول خیر اللہ میری روحی رب رب کرتی دل کرتا ہے اللہ کرتا ہے دل کرتا ہے دل کرتا ہے. اچھا اگر میں کما ڈال کے کہوں سانو رنگ الخیری چڑھیا ہے 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 سانو رنگ الخیری سانو رنگ الخیری سانو رنگ الخیری چڑھیا سانو رنگ الخیری سانو رنگ الخیری چڑھیا ساڈا کام کدے نہ اڑیا سانو رنگ الخیری چڑھیا سانو رنگ الخیری چڑھیا سانو رنگ الخیری سانو رنگ الخیری سانو رنگ الخیری چڑھیا سانو رنگ الخیری میں من کر ویکھ کے سڑیا سانو رنگ الخیری سانو رنگ الخیری. اچھا جے سائیاں تو پوچھئے اے تے ساڈے واسطے گل ہو گئی نا تے جے سائیاں نو پوچھئے او کہن گے انہاں نو کو دونوں ہاتھ چوک کے کہن او سانو رنگ آقا دا چڑھیا اے سانو رنگ آقا دا چڑھیا اے سانو رنگ آقا دا چڑھیا سانو رنگ آقا دا سانو رنگ آقا دا چڑھیا اے سانو رنگ آقا دا چڑھیا اے سانو رنگ آقا دا ساڈے لیکھ دا بیڑا کریا ہر کم ہو گیا سب اللہ
دل کردا ہے اللہ اللہ دل کردا ہے اللہ اللہ میری ڈوبی رب رب کر دی دل کردا ہے دل کردا ہے اکھیاں تے چندرے کھل جاندے کھل جاندے مینوں بندہ پوچھدا ہے مینوں بندہ پوچھ قاری صاحب اے اکھاں میں کہ نہیں درویش دی نظر اے تے پیندی ہے اکھیاں دے چندرے کھل جاندے اکھیاں دے چندرے کھل جاندے سب رشتے ناتے بھول جاندے سب رشتے ناتے بھول جاندے جگ ماردا عشق پتھلا دل کردا ہے اللہ اللہ دل کردا ہے اللہ اللہ دل کردا ہے اللہ اللہ رب 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 دل کردا ہے اللہ کردا ہے اللہ جدو لڑ مرشد دا پھڑ لئیے پھڑ لئیے مینوں اصل چ مینا واقعات بڑے ہوندے رہندے نے میں کیا انگلینڈ چ میں کیا سی انہاں دناں چ اسی ویسے اوتھے ہی ہوندے سی لیکن سائیاں ارکی ایتھے ہی رکھ لی حاضری ہو گئی اور میری قسمت ہے میری خوش بختی ہے ہن تے نیویگیشن پاکستان چ بھی آ گیا ہے جو اوتھے ہی ہوندا سی نا تے میں کہ یار ایدے چ ڈریس پا کے اینو منی جانا اے کہندا ادھر موڑ تو ادھر موڑدا ہے کہندا ادھر موڑ تو ادھر موڑدا ہے بندے دے بنائے نو منی جانا ہے اللہ دے بنائے نو نہیں مندا سبحان اللہ اللہ دا ولی مرشد ہونا زندگی چ ضروری ہے بے شک تے تانوں بڑی مبارک ہوئے جڑے مرشد والے ہو ہاتھ سجا چوکے او جدو لڑ مرشد دا لڑ لئیے جدو لڑ مرشد دا لڑ مرشد جدو لڑ مرشد جدو لڑ لئیے جدو یار ناراضی یار نہیں جدو یار ناراضی یار ناراضی بندہ رہے کلا دل کردا ہے اللہ اللہ دل کردا ہے اللہ اللہ دل کردا ہے دل کردا ہے الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے مرشد من بچ لائی ہوں یقین کرو رنگ ایسا ہے دے واسطے 3 گھنٹے چاہیے تے وقت تھوڑا ہے بڑا پیارا کلام جڑا مینوں فرمائش بھی اودے چاند شان کوئی کمی نہیں رہی پیر صاحب بڑا پسند ہے مدثر بھائی کوئی کمی نہیں رہی سب کچھ عطا کیا کوئی کمی نہیں رہی سب کچھ عطا کیا مجھے اپنا بنا لیا جب سے حضور نے مجھے بنا لیا مرتا نہیں ہے مر کے بھی آقا کا وہ غلام مرتا نہیں دونوں ہاتھ اٹھا کے کہیں مرتا نہیں ہے مر کے بھی آقا کا وہ غلام مرتا نہیں ہے مر کے بھی
عشق میں خود کو مٹا لیا جس نے نبی کے عشق میں خود کو مٹا لیا جب سے حضور نے مجھے اپنا بنا لیا نظر کرم ہے آپ کی رحمت کمال ہے نظر کرم نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے نظر کرم نظر کرم نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں نہ میں بادشاہ نہ وزیر ہوں تیرا عشق ہے میری سلطنت میں اسی کا ادنی فقیر ہوں میرے پاس ساغر جم نہیں مجھے پھر بھی کوئی علم نہیں تیری ایک نگاہ نیاز سے میں جہاں میں سب سے امیر ہوں نظر کرم نظر کرم نظر کرم یا رسول اللہ نظر کرم ہے آپ کی رحمت کمال ہے ہاتھ اٹھائیں کہے نظر کرم ہے آپ کی نظر کرم ہے آپ کی نظر کرم ہے آپ کی رحمت کمال ہے مجھ جیسے سنگ راہ کو ہیرا بنا دیا مجھ جیسے سنگ راہ کو ہیرا بنا دیا کوئی کمی نہیں رہی سب کچھ عطا کیا بڑا خاص فیض کمال آپ کے کیا بات ہے اللہ دا ولی کیتے چلا پہلے جنی بھی بے برکتی ہوئے قدم لگنا برکت آ جانا تے میں تے آقا جی دی گل کر رہا سبحان اللہ فیض کمال آپ کے قدموں کا دیکھیے کہ یثرب کی سرزمین کو طیبہ بنا دیا یثرب کی سرزمین کو طیبہ بنا دیا کوئی کمی نہیں رہی سب کچھ عطا کیا جب سے حضور نے مجھے اپنا لیا مجھے ایک بات کا پتہ چلا میرے لیے یہ بڑی سعادت اور اعزاز کی بات ہے کہ قبلہ بڑے حضرت صاحب جب آخری وقت میں ایک کلام انہوں نے زیادہ سنا ہے تو خرم بھائی کہتے ہیں اگر آپ دو شعر ان کے پڑھ دیں اور چیئرمین صاحب نے بھی کہا ہے کہ شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو شعر چاہے آپ پڑھیں تو کیونکہ یہاں پہ ایک وقت پہ سلسلہ شروع ہوتا ہے ہمارا یہاں پہ ہمارے لیے میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے ولی کے در پر حاضری میں 2 منٹ میں مل جائے کافی ہے
واہ آ جانا ہی کافی ہے کیونکہ اپنی مرضی نہ تو بندہ آندہ ہے ٹھیک ہے کلام بڑا خوبصورت سارے نبیاں دا نبی سارے نبی سارے نبی تو امام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے صلوات تے سلام تیرے صدقے جانے تیرے صدقے او بڑیا 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 تے صلوات سونیا تیرے برگاہ حبیب دس کیڑا ہے تیرے برگاہ حبیب دس کیڑا ہے تیرے برگاہ حبیب دس کیڑا ہے اینا رب دے قریب دس کیڑا ہے سونے اینا رب دے قریب دس تینوں اے ہو جیا ملیا امام سونیا تینوں اے ہو جیا ملیا تیرے دل درود تے صلوات سونیا سارے نبیاں دا نبی یا رسول سلام علیہ میرا ایتھوں ایک آواز آ رہی ہے مینوں آپ ان کا منگتا مرشد آباد شریف میں آیا کیا بات ہے کتھوں کتھوں منگتے آئے نے اس در سے رل کے پڑھو یہ حوالے ہمیں رسوا نہیں ہونے ہوتے میرے آقا ہمیں رسوا نہیں ہونے ہوتے جو منگتا نہیں ہونے ہوتے اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے اپنے منگ کی وہ اپنے منگتوں جے اپنے منگتوں کی وہ فہری جے ہم کو محتاج کسی کا نہیں ہونے ہم کو محتاج کسی کا نہیں ہونے ان کا منگتا جو منگتا اور سامنے ٹی وی لگا ہے ਇਹਦੇ ਚ ਵੇਖਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਹਾਲੜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ آپ کی نعت سے جو بن ہے بدن میں میرے حضور دا غلام 70 سال دا بھی ہو جائے چہرہ اودا کھلیا ہی رہندا ہے کیونکہ وہ کہندا ہے آقا جی ذکر تیرے ہمیں بوڑھا نہیں ہونے ہاتھ اٹھائیں ذکر تیرے ہمیں بوڑھا
دا سونا مہینہ ہے غلاماں دے چہرے تے پہلے ہی کھلے ہوندے نے اے مہینہ آوے تے چمک جاندے دل پہ نبی کے نام کا جھنڈا لگا لیا ذکر نبی کو ہم نے لبوں پر سجا لیا دل کے سکون کی جب بھی ضرورت پڑی ہمیں ذکر سکون کی جب بھی ضرورت پڑی ہمیں میلاد ہم نے سرور دیسا منا لیا غلام ہے رسول کے غلام ہے اچھا اے نعرہ ہر بندہ ہاتھ اٹھائے جس کو چنڈے نے چنڈے پلیز کیمرے بھی گھومن گے ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے رسول کے غلام ہے رسول کے غلام ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد 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 غلام ہے رسول کے غلام ہے رسول کے غلام ہے رسول ہے ARYQTV حاجی رؤوف صاحب ماشاءاللہ خود یہاں پہ آتے ہیں صرف طبیعت کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے پوری دنیا میں ایک میسج QTV دے ذریعے نوکر حضور کے نہیں کم بے شمار ہے نوکر حضور کے نہیں کم بے شمار ہے ناموس مصطفیٰ کے سبھی پہرےدار ہیں ناموس مصطفیٰ کے سبھی پہرےدار ہیں ہر شاط میں رسول میں کر دیں گے تنگ زمین ہر شاط میں رسول میں کر دیں گے تنگ زمین سلطان دو جہان کے ہم جانثار ہیں غلام ہے سٹیج آلے ہو ایک باری تے ہاتھ دونوں چکو نا غلام ہے رسول کے غلام ہے رسول کے غلام ہے ایک آواز تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ غلام ہے رسول کے غلام ہے رسول کے غلام کیا بات ہے میں جڑی گل کر کے ہٹیا بابا جی اسلوٹ ہے تانوں جڑا ہلے بھی چکی جاندا ہے ہاتھ دونوں چوک کے کہے غلام ہے رسول کے غلام ہے نبی کے ہم غلام ہے رسول کے غلام ہے نبی کے ہم صاحبزادہ صاحب محفل محبتوں کی سجاتے رہیں گے ہم حب نبی کی شمع جلاتے رہیں گے ہم فاروق کی جب تلک ہے ہماری یہ زندگی فاروق کی جب تلک ہے ہماری یہ زندگی اپنے نبی کا جشن مناتے رہیں گے غلام ہے رسول کے غلام ہے رسول کے ہاں تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد
غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام ہے غلام ہے رسول کے رسول ہے ایک شعر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چیئرمین صاحب دی فرمائش ہے ہاں ہن میں کی کراں مینوں تے ہور طاقت مل رہی ہے میں تو ہور فریش ہو گیا میں کی کراں اور نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی رسول پاک تو قیمت صدیق دی پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی او پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی سب کچھ نثار کیتا چھڈی سوئی بنا سب کچھ پتہ تانوں سارا ہی ہے کہ جڑے کپڑے پائے سی وہ بھی لا دتے تے بوری دا لباس پا لیا سب کچھ نثار کیتا او چھڈی سوئی بنا کدوں اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی بڑے شعر ہیں ایک اور صدیق دے نصیب کے قدماں چ تھا ملی صدیق دے نصیب کے قدماں چ تھا ملی رب نو پسند آئی صداقت صدیق دی وہی بزم ہے وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے وہی عاشقوں ہجوم ہے کمی تو بس ابو الخیر کی ہے کمی تو بس ابو الخیر کی ہے کمی تو بس ابو الخیر کی جو تہے مزار چلے اب سنے کون قصہ درد دل میرا گسار چلا گیا جسے میں سناتا تھا درد
جو پوچھتا تھا ہمیں درود، وہ جو پوچھتا تھا ہمیں درود، وہ گدا نواز بچھڑ گیا، وہ عطا شعار چلا گیا۔ اب سنے کون قصہ درد دل، میرا غم میرا گسار چلا الحمدللہ رب العالمین، حمد الشاکرین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، وما يذكر إلا أولو الألباب۔ وفي مقام آخر، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام، آپ مسجد میں نماز سے فارغ ہوتے ہیں اور حضرت ابو سعید کو ندا فرماتے ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی نماز سے فارغ نہیں ہوئے، جو ہی سلام پھیرتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں ادب کے ساتھ پیش ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے حبیب، آپ نے مجھے یاد فرمایا۔ میرے آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو سعید، کیا تجھے معلوم نہیں جب رب یا اس کا حبیب بلائے تو ہر کام کو بالائے طاق رکھ کر کے اس ندا پر لبیک کہہ دیا کرو۔ علماء لکھتے ہیں حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح بھی اسی میں شامل ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ یہ بھی اسی میں شامل ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت سے اللہ کو یاد کرو، یہ بھی اسی انداز محبت میں شامل ہے۔ پھر آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو سعید، جب یہ مجلس برخاست ہو یاد دلاؤ میں تمہیں قرآن کی سب سے بڑی سورت کے متعلق بتاؤں گا۔
جو ہی نشست برخاست ہوئی ابو سعید ادب سے میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. عرض کی اللہ کے حبیب آپ نے فرمایا کہ جب نشست برخاست ہو تو مجھے یاد دلا دے. آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا اے ابو سعید پھر یاد رکھو قرآن کی سب سے بڑی سورت فضیلت میں سورہ فاتحہ ہے الفاتحہ. اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ آدھا رب نے اپنی تعریف میں رکھ دیا اور آدھا میری امت میں تقسیم فرما دیا ہے. اس جیسی صورت نہ پہلے کسی نبی کو ملی اور نہ کسی امتی کو ملی. اگر ملی ہے تو آقا کے وسیلے سے اس امت کو اللہ نے نصیب فرما دیا. اب جو آخری حصہ اس امت کو ملا اہدنا الصراط المستقیم. 5 وقت رب کی بارگاہ میں بندہ اپنی عبدیت کے مقام پہ کھڑا ہو کر کے اس معبود خالق حقیقی کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا ہے. سکھانے والی ذات خود رب کائنات اور دعا کا انداز بھی میرا رب اپنے حبیب کی زبان اطہر سے اس امت کو عطا فرماتا ہے. اب وہ دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. دوستان محترم آج کی یہ نشست 57واں سالانہ اسلامی روحانی تبلیغی اجتماع عرس مبارک اور جتنے بھی احباب تشریف فرما ہیں چاہے میرے پیچھے بیٹھے ہیں چاہے دائیں بیٹھے ہیں چاہے بائیں بیٹھے ہیں اور آخر تک نظر جاتی ہے کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس کو تربیت اور صحبت جو ہے اپنے استاد اور شیخ کی نصیب نہیں ہوئی ہے. یہ جو نشست ہے یہ ایک علمی انداز کی بھی نشست ہے, روح کی تسکین کی بھی نشست ہے اور ذوق کو زندہ کرنے کے لیے میرے آقا کی بارگاہ میں نعت سننے کی بھی نشست ہے. 57 سال اگر گنتی پہ آئے اور گننا شروع کر دو اس میں بھی وقت لگ جاتا ہے. یعنی زندگی کے سنہری دور جو ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ. آ جاؤ رب کے ذکر کی طرف, آ جاؤ اللہ کے نام کی طرف, اس دین کے کام کی طرف. اور میں ببانگ دہل اور فخر کے انداز میں کہتا ہوں کئی ایسے دوست ایسے ہیں جو شب و روز میں ایک عرصے سے دیکھ رہا ہوں کہ اس کام کے اندر شانہ بشانہ رب کے ذکر میں شامل ہیں. سیدی مرشدی قبلہ عالم محی الدین حضرت خواجہ ابوالخیر رحمت اللہ علیہ اپنی زندگی کے آخری ایام تک ایسا وقت بھی آیا ضعف کمزوری تھی, آواز بھی بہت ہی نحیف ہو گئی تھی. اگر کچھ گفتگو فرماتے تو سننے والے اپنے کان قریب کر لیتے تھے اور اپنے چارپائی پر بھی لیٹے ہوتے پھر بھی انگلی کے اشارے سے جو اندر آ جاتا اس کو کہتے اللہ اللہ. آخری سانس تک رب رب اللہ اللہ کے ذکر کا پیغام عام فرماتے رہے. اے دوستان محترم یہ ایک ایسی نعمت رب کائنات نے نصیب فرمائی کہ میرے آقا کا فرمان ہے
کہ جب رب کسی شخص پر راضی ہو جائے تو اپنی رضا کے عوض ایک نعمت خاص، ایک نعمت کبریٰ عطا فرما دیتا ہے، اور وہ نعمت یہ ہے کہ رب کائنات اس شخص کی زبان سے اپنے ذکر کو جاری فرما دیتا ہے۔ آج سیدی مرشدی قبلہ عالم روحانی تصرف کے اعتبار سے، فیض کے اعتبار سے، اپنے انداز محبت کے اعتبار سے ان کا سایہ ہر ساتھی سنگی کے اوپر موجود ہے، اور وہ اس شکل میں کہ میں کل سے دیکھ رہا ہوں جو قافلہ آتا ہے کرتا کیا ہے؟ وہی اللہ کے ذکر کا پیغام لے کر کے آئے، چاہے وہ پاکستان کے کونے کونے سے تھا یا چاہے امریکہ کینیڈا سے لے کر کے یورپ اور یورپ سے مڈل ایسٹ تک جو بھی ساتھی بطور نمائندہ آئے، جب پہنچے تو زبان سے رب کا ذکر جاری ساری تھا۔ ابھی 1.5 مہینے قبل میں امریکہ کے سفر پر گیا، جب وہاں پہنچے تو ایک ایسا ایئرپورٹ جہاں ہر 5 منٹ کے اندر فلائٹ ٹیک آف اور لینڈ کرتی ہے، اس ایئرپورٹ کو میں نے بالکل خالی دیکھا۔ 6 میٹر کے فاصلے پر لوگ کھڑے ہیں، جو اندر اگر کوئی ٹریولر بھی موجود ہے۔ میں آیا، صوفی عادل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر اعظم صاحب تشریف فرما ہیں، اسی طریقے صوفی عابد صاحب، ساجد شاہ صاحب، سارے حضرات تشریف فرما ہیں۔ جب آ کر کے گھر میں ٹھہرے، ایک صاحب آئے، بڑے مشہور بزنس مین ہیں، ملنے کے لیے آئے، کہنے لگے حضرت صاحب مجھے 6 مہینے ہو گئے میں گھر سے نہیں نکلا، آپ کا پتہ چلے اس لیے ملنے آیا ہوں۔ ساتھ ہی کہنے لگے لوگوں کو جان کی پڑ گئی اور آپ کو ہماری پڑی ہوئی ہے، اس حالات میں بھی آپ ہمارے پاس آئے۔ تو میں نے کہا کہ ڈیوٹی ہی ایسی لگ گئی ہے کہ بس اس ڈیوٹی میں نہ دن کو چین ہے نہ رات کو چین ملتا ہے اس کے اوپر۔ یہی انداز اور یہی فکر ہے کہ جب دوست آتا ہے، جب وہ رب کی صدا بلند کر لیتا ہے، ہمارے دل کی تاریں چھڑ جاتی ہے، اور اگر ہم چلے جائیں ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ جائے، اور یہ باہمی ربط ہے۔ اس ربط کے درمیان یا رب کا ذکر ہے یا اس کے حبیب کا ذکر ہے، اور اسی ربط کو مضبوط رکھنا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ راستہ کون سا ہے؟ اب تفسیر قرآن بالقرآن کیا ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ راستہ ان لوگوں کا کہ جس پر رب نے اپنا انعام کیا، وہ انبیاء ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین، اور اللہ فرماتا ہے کیا ہی اچھی دوستیاں ہیں اس پر، کیا ہی اچھا سنگ ہے، تعلق ہے۔ بس اسی سنگ اور تعلق کو مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ دوستان محترم، اس عرس مبارک کی یہ پہلی نشست جو آج کے دن کی ہے، ویسے تو کل سے نشستیں شروع ہے، ابھی تھوڑی دیر میں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ کثرت سے علماء دین شام تشریف لائے، حضرت علامہ مولانا مفتی شائق دامت برکاتہ القدسیہ تشریف فرما ہے، حضرت علامہ مولانا محمود شائق دامت برکاتہ القدسیہ تشریف فرما ہے۔ اپنے چند منٹوں میں خیالات کا اظہار فرما کر کے اس کے ساتھ ہی سلام پڑھا جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز کل صبح 9 بجے سے 12 بجے یہ نشست ہوگی، جس کے اندر ہمارے جامعہ اسلامیہ سے جو ہے جامعہ ابوالخیر فاؤنڈیشن کے اہتمام کافی سارے علماء فارغ التحصیل ہوئے، اور اسی طریقے سے حفاظ کرام
وہ بھی اپنے اصلاح ریب کتاب کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا. ان کی دستار بندی ہوگی مختصر سے وقت میں، اور ساتھ ہی نعت ہوگی اور اس کے ساتھ دعا ہو جائے گی. سارے حضرات ضرور صبح کی اختتامی دعائیہ نشست میں ضرور شریک ہو جائے. یہ پورے سال کا ایک نچوڑ ہے کہ جتنا ہم سفر کرتے ہیں شب و روز دن رات، اس پورے سفر کا یہ نچوڑ، یہ ہر ساتھی دوست اپنی اخلاص محبت سے آتا ہے. وہ پتہ نہیں کہ کس کے اخلاص کی وجہ سے اللہ سب کی دعاؤں کو مقبول بنا دیتا ہے. تو انشاءاللہ العزیز کل صبح یہ آخری دعائیہ نشست ہوگی، اس میں بھی شامل ہونا ہے. اور جتنے بھی ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، علماء کرام تشریف لائے، اور مہمانان گرامی تشریف فرمائے، اللہ سب کا آنا قبول فرمائے. محترم المقام جناب قاری شاہد صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ جب خانقاہ شریف میں تشریف لائے قبل عالم کے وصال کے بعد دعا کے لیے، تو میں نے اس وقت کہا کہ قبل عالم کا عرس کریں گے تو آپ آ کر کے نعت پڑھنی ہے. تو انہوں نے اس 3-4 مہینے قبل جو ہے اپنی دل کی تختی پر لکھ لیا تھا. حالانکہ ان کی بھی مصروفیت ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. حضرات محترم، ملفوظات مقدسہ ہم سماعت فرما رہی تھی. دامن وقت میں گنجائش نہیں، اختصار کے ساتھ تشریف لاتے ہیں آج کے ہمارے مہمان خطیب حضرت علامہ پیر سید مفتی محمود حسین شائق ہاشمی. آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ چند منٹوں میں اپنے ملفوظات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا ارسلناک شاہدا، صدق اللہ العظیم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ. کچھ وقت پہلے جب قبلہ حضور حضرت ابو الخیر پیر عبداللہ جان آپ قید حیات تھے اسلام آباد میں، بندہ نے خطاب کیا. حضرت نے اپنے کمرے میں بڑی شفقتیں فرمائی اور مجھے کہا کہ مرشد آباد میں آپ نے آنا ہے. جناب راجہ عثمان جو اخبار علماء کے ایڈیٹر ہیں، ان کے ذریعے میں حاضر ہوا. حضرت قبلہ پیر صاحب کا جو ملفوظات پر مبنی نہایت ہی عمدہ خطاب ہوا ہے، اس کے بعد کچھ بیان کرنا پھر وقت کے دامن میں بھی اتنی وسعت نہیں ہے. ہاں، حضرت قبلہ ابو الخیر انہیں میں نے جو وہاں ایک واقعہ سنایا تھا امریکہ کا، حضرت صاحب کو بہت پسند آیا تھا. حالانکہ آپ اس وقت بارش ہو گئی تھی تو آپ اپنے اجرا پاک میں تھے، کافی دیر نشست رہی. آپ نے بڑی پیاری پیاری باتیں سنائی تھی. ان کے حوالے سے میں چاہتا تھا کہ کچھ اظہار خیال کروں.